بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، یعنی 2 in 1۔ جی ہاں، نون لیگ کے حق میں ایک ہی دن میں اعلیٰ عدالتوں سے 2 بڑے فیصلے۔ اب ٹھنڈے دل سے سنیے، انصاف کیجئے، اپنے دل پہ اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلے سننے کے بعد، یہ عدالتوں نے دیے ہیں فیصلے، پھر کہیے کہ نون لیگ جو الزام لگاتی ہے کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے، کیا وہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر نون لیگ یا اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ یہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ آ جائیں جناب، ایک ہی دن میں 2 فیصلے۔ آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لیا ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ احسن اقبال معصوم ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا۔ آ جائیں پہلے احسن اقبال صاحب والے فیصلے پر، جو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس لبنہ سلیم صاحبہ نے یہ متفقہ فیصلہ ہے، 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے۔ نارووال سپورٹس کمپلیکس بنایا، بس یہی جرم بن گیا احسن اقبال صاحب کا، پھر تو پکڑ لیا نیب نے خیر سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ضمانت ان کی ہو چکی ہے پہلے، ضمانت سے متعلق یہ تحریری فیصلہ ہے، میں اس کے کچھ نکات یہاں بیان کر رہا ہوں، جلدی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ میں نے تبصرہ بھی کرنا ہے، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں بذات خود ایک تبصرہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، احسن اقبال، یہ عدالت کہہ رہی ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ نمبر 1، احسن اقبال کو گرفتار کرنے میں نیب نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں کہوں گا کہ کوئی ایک بھی پاکستان کی بڑی کورٹ نہیں ہے، 5 آپ ہائی کورٹس دیکھ لیں، 4 صوبوں کی بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی، کہ جس نے چھترول نہ کی ہو نیب کی کبھی۔ لیکن پھر بھی جناب چیئرمین نیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے ججز، ساری ہائی کورٹ، یہ تمام کے تمام سپریم کورٹ کے ججز، سارے فیصلے یہ غلط کہہ رہے ہیں اور صرف چیئرمین نیب صاحب ٹھیک ہیں؟ آ جائیں جناب، احسن اقبال کو گرفتار کرنے میں نیب نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یہ کورٹ کہہ رہی ہے، عدالت عالیہ کہہ رہی ہے۔ نمبر 2، نیب احسن اقبال پر کرپشن کے الزام کا ثبوت نہیں دے سکا۔ نمبر 3، یہ عدالت کہہ رہی ہے، فیصلہ کہہ رہا ہے، نیب احسن اقبال پر مالی فائدہ لینے کے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ نمبر 4، عدالت کہہ رہی ہے، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ منصوبہ نارووال، یہی سپورٹ سٹی کمپلیکس، منصوبہ نارووال کے عوام کے استعمال اور فائدے کے لیے شروع کیا گیا، ٹھیک ہے جناب۔ اور نمبر 5، اس منصوبے کی منظوری CDWP جیسے مجاز فورم نے دی، یعنی قسم کی کوئی irregularity بھی نہیں ہوئی۔ نمبر 6، نہ ریکارڈ پر اور نہ ہی نیب نے الزام لگایا کہ احسن اقبال نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر آپ انصاف کیجیے، گرفتار کیوں کیا تھا؟ نیب خود کہہ رہا ہے کہ احسن اقبال نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا عدالت کے آبزرویشن یا عدالت کے ریمارکس یا عدالت کا فیصلہ، وہ ایک الگ بات ہے، بہت محترم ہوتا ہے، حتمی فیصلہ ہی وہی ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے تو الزام ہی نہیں لگایا، ہم تو کرپشن ثابت ہی نہیں کر سکے، احسن اقبال نے تو کوئی مالی کرپشن کی ہی نہیں ہے۔ نمبر 7، نیب پراسیکیوٹر جنرل کرپشن سے متعلق مواد عدالت میں پیش نہ کر سکے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے بھائی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس لبنہ سلیم صاحبہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ نمبر 8، 1999 کے آرڈیننس کے تحت احسن اقبال کو غلط گرفتار کیا گیا۔ نمبر 9، اختیارات کے غلط استعمال کے محض الزام پر ملزم کو آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 10، ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ احسن اقبال رضاکارانہ طور پر تفتیشی افسر سے تعاون کر رہے ہیں، جب وہ تعاون بھی کر رہے تھے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جب گٹھ جوڑ ہو تو اس طریقے سے تو پھر آپ خود۔ نمبر 11، کیس ابھی انکوائری کے مرحلے میں ہے، اسے انویسٹیگیشن میں تبدیل بھی نہیں کیا گیا، ابھی تک احسن اقبال معصوم ہیں۔ جی ہاں، یہ عدالت کہہ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ احسن اقبال معصوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الزام کیا تھا جناب کہ نارووال سپورٹس کمپلیکس، سٹی کمپلیکس کے لیے
بجائے پنجاب حکومت کے انہوں نے وفاقی حکومت کے فنڈ لیے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے فنڈ لیے اور وفاقی حکومت کی مدد سے وہ بنایا. یہ نہیں ہے کہ جیب میں کچھ ڈالا، جیب میں کچھ بھی نہیں ڈالا، یعنی وہ سارا کچھ ادھر ہی لگا دیا. وفاقی حکومت سے لیا یا سپورٹس کمپلیکس کے فنڈ استعمال کیے، لگایا عوام پر، لگایا اسی منصوبے پر. اب حالت یہ ہے کہ جب سبزی والا سستا بیچ رہا ہو نا، یہ تبدیلی سرکار اس کو پکڑ لیتی ہے. وسیع ایک طرف یعنی احسن اقبال نے سب کچھ اسی منصوبے پہ لگا دیا، جیب میں روپیہ بھی نہیں ڈالا، کسی سے کک بیک نہیں لی، کوئی کرپشن نہیں کی، کسی قسم کی کوئی ال گاٹن منی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف یہ پھر بھی گرفتار کر لیا، دوسری طرف وسیم اکرم پلس کا ہیلی کاپٹر ٹک ٹاکرز استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میں قربان جاؤں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کس لیے؟ حریم شاہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، وہ کس لیے؟ اب اپنی حالت یہ ہے اور دوسروں کا. میں حیران ہوں. آج خواجہ آصف والے کیس پر پھر آپ کہتے ہیں نقوی صاحب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. بھائی کیا کروں، کام کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی تھوڑی بات ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب والا کیس لاہور ہائی کورٹ 18 صفات پر مشتمل فیصلہ ہے. یہ فیصلہ دیا جناب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اور جسٹس شہباز علی رضوی صاحب نے. یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے، 18 صفحات پر مشتمل ہے. خواجہ آصف صاحب پر الزام کیا لگائے گئے تھے؟ منی لانڈرنگ. کیا بات ہے جناب، ٹھیک ہو گیا نا، غیر قانونی اثاثے. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی میں بتاتا ہوں، پوائنٹ وائز بتاتا ہوں، یہ اس سے بھی دلچسپ فیصلہ ہے. جناب عمران خان صاحب بشیر میمن کو کہتے رہے اس پہ خواجہ آصف پر تو منی لانڈرنگ کے، اور بشیر میمن صاحب کو کہتے رہے. چلو جی، تبدیلی سرکار کی لائٹ چلی گئی. اب یہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ حماد اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ 24,000 سم تھنگ میگا واٹ ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ گرڈ میں ڈال دی ہے. 24,000 سم تھنگ، اور یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اب اگر وہ فرما رہے تھے کہ نون لیگ نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا وہ 20,000 سم تھنگ تھا، ہم نے جمپ لگا کے 24,000 سم تھنگ. لوڈ شیڈنگ تب بھی جاری ہے، یہ آپ نے ابھی دیکھ لیا، میری ویڈیو کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ مبینہ طور پہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، یقین کیجئے یہ مبینہ طور پہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں کہ جب 24,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ آپ نے گرڈ میں ڈال دی اور ادھر سے لوڈ شیڈنگ کیا شوقیہ کر رہے ہیں. یار یہ حد ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب پہ آ جائیں جناب. یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں کہ جناب جن کے بارے میں خان صاحب نے بشیر میمن صاحب کو کہا تھا کہ ان پہ تو منی لانڈرنگ کا بناؤ، ان پہ تو آرٹیکل 6 لگا کے غداری کا لگاؤ مقدمہ. اور خان صاحب مختلف جلسوں میں کھڑے ہو کے مختلف مقامات پہ کیا خواجہ آصف صاحب کو رگڑتے رہے. اسی خواجہ آصف صاحب کو عدالت نے کلین چٹ دی ہے. ابھی چند روز پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے خان صاحب نے تقریر کی اور فرمایا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا کہ آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ خود اندازہ کیجئے اسی لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف پر کیا کیا جو الزامات تھے وہ دھو کے رکھ دیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے. نمبر 1، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا. اب باہر سے عدالت کہہ رہی ہے، فیصلہ کہہ رہا ہے کہ باہر سے 107 ملین کی ریمیٹنس آئیں ان کے پاس، یعنی 10 کروڑ سے زائد کی کو بنتی ہیں. وہ کسی کرائم میں استعمال نہیں ہوئیں، کسی جرم میں استعمال نہیں ہوئی، کسی منی لانڈرنگ میں استعمال نہیں ہوئی، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے. اور نمبر 3، نیب کے بھائی اگر ریمیٹنس کسی کے پاس آتی ہیں باہر سے، اگر وہ کسی کرائم میں استعمال نہیں ہوتی تو اس میں قابل اعتراض بات کون سی ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا نیب کے اسپیشل پراسیکیوٹر نے، یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ نیب کے اسپیشل پراسیکیوٹر نے تسلیم کیا کہ خواجہ آصف نے اپنے اثاثے غیر قانونی طریقے سے حاصل شدہ رقم سے نہیں بنائے. ذرا سنیے گا. عدالت کہتی ہے کہ نیب کے اسپیشل پراسیکیوٹر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ نہ کوئی کک بیکس لی گئیں، نہ کوئی ال گاٹن منی لی، غیر قانونی رقم لی، نہ کوئی کرپشن کی خواجہ آصف نے، اور نہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. تو ابھی بھی گٹھ جوڑ اور یہ نیب کے پیچھے جو نیازی ہے، یہ جو کہتے ہیں لوگ، ابھی بھی اپوزیشن والے اور نون والے، تو کیا ابھی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہے؟ خود کہہ رہا ہے اسپیشل پراسیکیوٹر عدالت میں کہ نہ ان نے کوئی کرپشن کی، نہ اختیارات کا غلط استعمال کیا، نہ کوئی غلط رقم سے اثاثے بنائے، کچھ بھی نہیں.
اپنی نمبر 4 اپنی حیثیت کو استعمال کر کے اپنے اثاثے بڑھائے، یہ الزام تھا اس پہ، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ اندازہ کیجئے۔ نمبر 5 فارن ریمیٹنس ان کے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے اپنے فارن ریمیٹنس ظاہر کیے ہیں خواجہ آصف نے، اور ایف بی آر کا ریکارڈ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ نمبر 8 نیب کی اب کلابازیاں تو ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو ہنسی آئے گی۔ عدالت نے ان نیب کی کلابازیوں پر حیرت کا اظہار کیا ہے، ساتھ برہمی کا اظہار کیا ہے۔ نیب نے عدالت میں جناب 2 رپورٹیں جمع کروائیں خواجہ آصف صاحب سے متعلق۔ ایک رپورٹ انہوں نے جمع کروائی 28 اپریل، یہ فیصلے میں لکھا ہے، 28 اپریل 2021، یہی ٹھیک ہو گیا نا، 28 اپریل 2000۔ انہوں نے خواجہ آصف کی تنخواہ 29.71 روپے ملین بتائی، تقریباً کوئی 3 کروڑ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بنتی ہوگی۔ ان کی بیوی کی تنخواہ بتائی تقریباً کوئی 1.5 کروڑ، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ سارے مل کے 4 کروڑ سم تھنگ یا 4.5 کروڑ بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اب دوسری رپورٹ نیب نے جمع کروائی 18 جون 2021 کو۔ اس میں خواجہ آصف کی جو تنخواہ وہ اچھا، اب یہ بتائیں کہ 18 جو پہلی کب کروائی 28 اپریل 2021 اور دوسری کب جمع کروائی 18 جون 2021۔ جو 28 اپریل 2021 کو کروائی نا، تو وہ کل جو ہے نا کوئی 4.5 کروڑ روپے بنتے ہیں، خواجہ آصف کی تنخواہ بھی اور ان کی بیوی کی تنخواہ بھی، وہ جو باہر کی کمپنی سے کہہ دیں یا ریمیٹنس سے کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ 18 جون 2021 کو جو 2.25 مہینے کے بعد تقریباً جو رپورٹ جمع کروائی نیب نے عدالت کہہ رہی ہے کہ اس میں دونوں کی تنخواہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے تقریباً انہوں نے شو کی، یعنی کہ 28 سم تھنگ ملین روپے، اس میں 40 سم تھنگ ملین۔ تو عدالت کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا فرق ان 2.25 مہینوں میں کیسے لگا؟ نیب نے پہلی رپورٹ میں ان کی تنخواہیں کچھ اور جمع کروائیں، اور دوسری رپورٹ میں جو 2.25 مہینے کے بعد جمع کروائی، اس میں تنخواہیں کچھ اور جمع کروائیں۔ تو یہ فرق کیوں لگا، کیسے لگا، کیا ہوا، کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ نیب بتانے سے قاصر رہا، نیب نے ہمیں نہیں بتایا۔ اچھا جی، اس کے بعد عدالت کہہ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے کہ بزنس سے انکم، انہوں نے پہلے کہا کہ ان کو 82.186 ملین روپے ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ تقریباً 8 کروڑ سم تھنگ بنتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری رپورٹ میں کہا کہ ان کو بزنس سے انکم وہ تقریباً کوئی جو ہے نا 50.1569 بنتا ہے، یہ تقریباً کوئی 5 کروڑ بنتا ہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا فرق کیوں آیا بزنس کی انکم سے، یہ بھی نیب بتانے سے قاصر رہا ہے۔ اب عدالت کا فیصلہ کہہ رہا ہے کہ 2014 کی آڈٹ یونٹ کی رپورٹ بھی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریپنسیز، کوئی بے قاعدگیاں نہیں ہوئیں، آڈٹ بھی ہو چکی ہے۔ اپنے حالات یہ ہیں کہ 12 کھرب کی آڈٹ رپورٹ کو رکوایا ہوا ہے، جو کرونا کے نام پہ کھا پی گئے ہیں۔ ان 12 کھرب میں جو کھربوں کے گھپلے نکل آئے ہیں، وہ پرنٹنگ رکوائی ہوئی ہے اس رپورٹ کی، یعنی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے وہ رپورٹ تیار کر لی ہے، تمام خبروں میں آیا، تمام اخبارات میں آیا، تمام آن لائن سائٹوں پہ آیا، سب کچھ ہر کسی کو پتا، سٹوریز آئیں ایکسکلوسیو کہ ان میں کھربوں کا گھپلا ہوا ہے، کرونا کے فنڈ میں مریضوں کا فنڈ کھا گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ ان کرونا کے فنڈ میں جو جس طریقے سے جس نے بھی گھپلے مارے ہیں، اس رپورٹ کو پرنٹ نہیں ہونے دے رہے۔ اور دوسروں کی حالت یہ کہ 2014 کی آڈٹ رپورٹ بھی ان کو کلین چٹ دے رہی ہے، تب بھی ان کو خیر سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم نقطہ عدالت کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی IMECO، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کا نمائندہ پاکستان آنا چاہتا تھا، جس پہ نا وہ الزام ہے کہ خواجہ آصف نے باہر کی کمپنی میں نوکری کی، کہتے ہیں اس کا نمائندہ پاکستان آنا چاہتا تھا۔ نیب نے تفتیشی افسر نے کہا کہ اس کا بیان لینا ہی نہیں ہم نے، یہ عدالت کہہ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ان کو گرفتار کیا تقریباً کوئی 29 دسمبر 2020 کو، ضمانت ہوئی 23 جون کو۔ یہ جو 6 مہینے ان کا جیل کھا گئی، یہ کون ذمہ دار ہے؟ اسی طرح سے احسن اقبال صاحب کو بھی، اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی، اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کو بھی، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو لیے بھی۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، اس میں نیب نے انکوائری شروع کی تھی عثمان ڈار صاحب کی شکایت پر۔ عثمان ڈار صاحب ہار گئے تھے ان سے، خواجہ آصف سے،
ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ بتائیں کہ وہی عثمان ڈار صاحب جو ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں فائلیں نیب کے دفتر میں خواجہ آصف کے خلاف، ثبوت جمع ہو گئے ہیں. بھائی عثمان ڈار کو وہ فائلیں کس نے دکھائیں، کس حیثیت میں دکھائیں؟ یہ عثمان ڈار تو خود کہہ چکے ہیں. اچھا خان صاحب بشیر میمن صاحب کے بارے میں بشیر میمن صاحب نے کیا انکشافات کی ہیں؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین نیب صاحب روز کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ جس پر بھی الزام لگے نا اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، پوری. میں نون لیگ والے کو کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کو کہتا ہوں، کسی کو بھی کہ جس کی بھی اگلی حکومت آتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تو ان کو جس کی بھی آتی ہے، میں ہر کسی کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس پہ بھی الزام ہو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر وہ اس پہ ثابت ہو جاتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، اسی طرح سزا ملنی چاہیے. اچھا لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر نیب کے قانون میں یا نیب کے سارے رولز میں تبدیلی ہونی چاہیے کہ اگر بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی مقدمہ دائر کیا گیا اور نیب اس کو ثابت نہ کر سکا یا کوئی بھی ادارہ اس کو ثابت نہ کر سکا تو پھر اس ادارے کو الٹا لٹکانا چاہیے. پورے اس کے ادارے کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں نا، یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ ان کو الٹا لٹکانا چاہیے. آپ پگڑیاں اچھالیں، آپ مالشیا اور پالشیا میڈیا چینل پر ان کو وہ کریں کہ جناب وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، اتنے ارب کا، اتنے ٹیٹیز آئیں. ون اینڈ دا اونلی شہزاد اکبر صاحب بھی یوں لہرائیں کاغذات، شہباز گل صاحب اپنے حساب سے یوں کاغذات لہرائیں، اچھل کود کریں، اور جب فیصلے آئیں تو ان کو کلین چٹ ملے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے فیصلے میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب اور ان کے بھائی یعنی خواجہ برادران کے فیصلے میں، خواجہ سلمان صاحب ان کے فیصلے میں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں کیا ہوا؟ نیب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، تاریخ کا بدترین سیاحت ترین دھبا قرار دے دیا. اس حد تک ان کے ضمانت کے فیصلے میں کیا ہوا؟ آپ اپنی عدالتوں کو چھوڑ دیجئے، باہر کی عدالتیں انہیں ایگزینوریٹ کر رہی ہیں. باہر کی عدالتیں، لندن ہائی کورٹ نے فیصلے دیے ہیں نون لیگ کے حق میں، شہباز شریف کے حق میں، کیا نہیں دیے؟ لندن ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کو کلین چٹ دیا ہے. تو یہ جو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ان پگڑیاں اچھالنے کا ذمہ دار کون ہے؟ بھلے وہ پگڑی اگر غیر قانونی طور پہ اور سیاسی انتقام کے طور پہ پی ٹی آئی والوں کی اچھلے، اس کے بھی میں خلاف ہوں. پیپلز پارٹی والوں کی پگڑی اچھلے، اس کے بھی خلاف ہوں. اور نون لیگ والوں کی، مولانا صاحب کی پارٹی کی، کسی بھی پارٹی کی اگر سیاسی انتقام لینا ہے اور پگڑیاں اچھالنی ہیں تو پھر یہ تو اللہ ہی حافظ ہے. اسی وجہ سے تو پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے نیب پر کوئی باہر کا کوئی کنٹری، کوئی جمہوری ملک، کسی قسم کا کوئی مہذب ملک کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب عدالتوں کے پچھلے دروازے سے نامعلوم گھسیں گے، جب اس طریقے سے کبھی ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئے گی، جب اس طریقے سے کبھی جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب وہ بیٹھ کے کہیں گے ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے میں بھی ہم پر اس طرح کا پریشر تھا، تو پھر آپ خود بتائیں، پھر یہی تو ہوگا، یہی تو حالت ہوگی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.